طلاق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اسلام کا قانون طلاق، تو یہ طلاق کی شرعی وجوہات اور اسباب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے بہت تفصیلی طور پر برادر محترم علامہ لیاقت اظہری صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بتلائے کہ طلاق ہے کیا اور کتنے اسٹیجز ہیں اس کے، آخر میں جا کر کہیں طلاق آتی ہے۔ اس کے بعد قبلہ مفتی نیازی صاحب نے بھی بہت ہی واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ معاملات آتے ہیں جو شرعی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ شرعی ضرورت نہ ہو طلاق کے، کبھی اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسے حالات ہوں، لیکن جو علماء نے، فقہاء نے، اور جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ خدا نخواستہ مرد میں کوئی ایسا عیب ہو جس کو طبی اعتبار سے اس مرحلے پر جا کر دیکھتے ہیں کہ صاحب اب یہ لا علاج ہے۔ کن معنوں میں کینسر کی بات نہیں کر رہا، میں مردانہ انسانی کمزوری کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اس اعتبار سے اس عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مہذب پیرائے میں بغیر تشہیر کیے ہوئے کہ جس سے مرد کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس سے بات کرے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ میں مطمئن ہوں تم سے۔ صحیح۔ تو یہ اس کا شرعی حق ہے، ٹھیک ہے، اور علماء نے اس پر لکھا بھی، فقہاء نے اس کے ابواب قائم کیے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عورت اتنی بدزبان ہو، اتنی بد تہذیبی کے ساتھ کہ لاکھ مرتبہ سمجھانے کے باوجود بھی، لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد بھی اتنا بدزبان ہو سکتا ہے، ہاں، اور ہوتے اتنا بھی زیادہ ذہنی مریض ہو وہ، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر جو طلاقیں ہوتی ہیں جب اس کا انالیسس کرتے ہیں تو جو سوشل سائنٹسٹ ہیں جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بتلایا کہ زیادہ تر طلاقیں شک کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ایسا ہی، اور نفسیات کے ماہرین نے تو اس پر پوری کیٹیگرائز طریقے سے لکھا بھی ہے کہ کن کن باتوں پر طلاق ہوتی ہے۔ شکی آدمی زیادہ تر نفسیاتی ہوتا ہے، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی، وہ اسے ان کو 10,000 بار آپ کہہ دیں اس موضوع پہ بات اپنی کریے گا آئندہ، پھر اسی موضوع کو اسی پر آئیں گے وہ۔ ٹارچر کا بھی لوگ چھوڑ کے چلے آتے ہیں اس کو ایلوژن کہتے ایسا ہی ہیں۔ ہے۔ تو جب وہ ایلوژن میں رہتا ہے، وہ تصوراتی معاملات میں رہتا ہے، تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ عورت اگر یہ گھر سے آ رہی ہے یا شام میں آ رہی ہے یا اپنی ایون ماں کے گھر سے بھی آ رہی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ چونکہ ایک تصور بیٹھا ہوا ہے کہ یہ آوارگی کر کے آ رہی ہے، تو وہ اس آوارگی کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہا۔ تو اس کے ہو سکتا ہے کہ اپنے ماضی کے کچھ تجربات بھی ہوں، اپنے خود کے نفسیاتی چیزیں۔ تو ایسی صورت کے اندر عورت یہ دیکھتی ہے کہ جب یہ معاملات ایسے ہیں، نہیں رہ سکتی، تو پھر وہ علیحدہ ہوتی ہے، اور علیحدہ ہونے کے لیے دو راستے ہیں، یا تو مرد سے مجبور ہو کر یہ کہتی ہے مجھے طلاق دو، نہیں ہوتا تو وہ خلا کی طرف جاتی ہے، خلا نہیں ہوتا تو پھر وہ عورت مرد سے بات کرتی ہے، خاندان کے لوگوں کو، جو قبلہ مفتی صاحب نے آیت بھی بیان کی ہے کہ حکم اس میں آتے ہیں اور بیٹھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طریقے سے جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی معاشرتی ذمہ داریاں، نانفقہ وغیرہ، یہ سب چیزیں وہ عورت کی پورا نہیں کرتا، اور مرد یہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ نعوذ باللہ من ذالک، جو سوشل میڈیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہر روز ہمارے سامنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اس کیفیت کے اندر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت اگر یہ کہتی ہے کہ یہ آوارگی کا، یعنی مجھے یہ کہتا ہے کہ میں خدا نخواستہ آوارگی کی طرف جاؤں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کی حق کو قائم رکھتے ہوئے علیحدہ ہو جاؤں، بہتر ہے۔ اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ظاہر وقت کی کمی ہے تو ظاہر ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، ظاہر ہے کافی سارے ظاہر جو وجوہات ہیں آپ نے بیان کی، اور یہ خرابیاں ہیں معاشرے کی، کیا کریں، اور یہ کچھ نفسیاتی خرابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔